السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلد پھر واپس آ گیا، پہلے چلا گیا شیعہ بنا، اہل تشیع میں چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ پہلے کیوں گیا تھا، اب کیوں آیا ہے؟ بات تو بنتی ہے نا۔ پہلے جو گیا تھا اہل تشیع میں گیا تھا، وہاں کیوں گیا تھا، اب واپس آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ آج ہم یہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ شاید اپنی طرف سے کوئی ذہن بنا لیا، کوئی بات بنا لی، نہیں، ہم انہی کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اور گئے کیوں تھے وہ بھی خود بتا رہے ہیں، اور آئے کیوں تھے وہ بھی خود بتا رہے ہیں، آئے کیوں ہیں وہ بھی خود بتائیں گے۔ تو پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ جناب یہ جو ابو سفیان شاکر صاحب جو نا شیعہ ہو گئے، کیوں ہو گئے، ذرا یاد کریں اس بات کو، یہ کیا کہہ رہے تھے کہ کافی عرصے سے میں حق زہرا سلام اللہ علیہا پہ ریسرچ کر رہا تھا اور کتب احادیث، کتب تاریخ اور دیگر کتب کے حوالہ جات پڑھ رہا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا اور نتیجہ پہ پہنچا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے حق کے موضوع پہ حق پر تھیں اور ہیں۔ اس وجہ سے مجھے آج دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں مذہب اہل بیت، مذہب حقہ، مذہب اہل توشیع کو قبول کرتا ہوں۔ جناب یہ تحقیق کر کے گئے ہیں، حق زہرا کے سلسلے میں یہ تحقیق کرتے رہے، بالآخر سے یہ پتہ چلا تھا کہ حق والی جماعت وہ ہے، اہل تشیع میں چلا گیا جو مسلک ان کے نزدیک حق والا ہے، وہاں چلا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد، بہت بڑا عرصہ نہیں ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ تحقیق ساری پوری ہو گئی، واپس آ گیا۔ اب پھر جو نا بڑی مدت لگتی تحقیق میں، پتہ چلتا جو ایک بندے نے تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ مسلک حق پر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنی بڑی تحقیق وہ جلدی تو اتنے دنوں میں کور تو نہیں ہوگی نا۔ اب جلدی واپس آ گیا، وہ تحقیق ختم ہو گئی، پھر واپس آ گیا۔ اب واپس آ کر ان سے پوچھا جا رہا ہے، یا یہ خود بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں، کیوں واپس لوٹے ہیں، تو ان کا جواب کیا، ذرا سن لیجئے۔ میرا نام قاری ابو سفیان احمد شاکر ہے۔ گزشتہ دنوں میرا ایک کلپ وائرل ہوا کہ جس میں میں نے مسلک اہل توشیع کو قبول کیا۔ مسلک اہل توشیع کو قبول کرنے کی ایک وجہ تھی کہ میرے جماعتی ساتھی، میرے اہل حدیث بھائیوں کے کچھ ناروا سلوک کی وجہ سے میں انتہائی زیادہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اس وجہ سے میں نے غم و غصے میں آ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں آج سے اہل توشیع ہوں۔ ناظرین اکرام، اب ان کا جواب ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ میرے دوستوں کا ناروا سلوک، میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، جماعتی ساتھیوں کا سلوک اچھا نہیں تھا، اس کی وجہ سے غم و غصہ میں، غصہ کی شدت کی وجہ سے میں کیا ہو گیا، میں اہل تشیع میں چلا گیا تھا، اب پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ آپ سوچیں اس میں کیا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ بات کیا ہے؟ پہلے بتا رہے ہیں میں تحقیق کر کے گیا ہوں، اب بتا رہے ہیں میں غم و غصہ کی وجہ سے گیا ہوں، ہمارے اس دوستوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے گیا ہوں۔ تو پتہ چلا تو یا یہ بات ان کی جھوٹی ہے یا وہ جھوٹی ہے۔ جھوٹ تو ہے نا، یا پہلے جب گئے تھے یہ بتایا تحقیق کر رہے ہیں وہ جھوٹ تھا، یا ابھی جھوٹ بول رہے، دونوں میں سے ایک بات تو ہے نا۔ اگر وہ تحقیق والی بات جھوٹی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تحقیق کرتے ہیں، ان کی تحقیق پر کیا اعتبار ہے؟ یہ تو ہر آئے دن کبھی شیعہ بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تحقیق کر گئے ہیں۔ اب ان کا کوئی غیر مقلد جو نا کہتا ہے میں حق پر ہوں، کیوں کہتا تحقیق کی، تو ان کی تحقیق کا کیا اعتبار؟ یہ تو اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی تحقیق والی بات کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ وہ اپنی کی ہوئی تحقیق پر ٹکتے ہی نہیں ہیں، جمتے ہی نہیں ہیں، ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی تحقیق کا کیا اعتبار؟ یعنی ان کی کوئی تحقیق کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں واپس آیا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ میں غم و غصہ کی وجہ سے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں ان کو جب غم و غصہ آتا ہے، ابھی اس میں بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے دفاع صحابہ کے سلسلے میں بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، تقریریں کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب وہ بندہ جو صحابہ کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، صحابہ کے دفاع میں تقریریں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اب جب ان کو غصہ آتا ہے جو صحابہ کا دشمن بنتا ہے، نہیں، مجھے آپ ذہن بنا لیں، غیر جانبدار آپ بنیں، مجھے بتائیں اور مسالک نہیں تھے؟ یہ دیوبندی نہیں بن رہا غصے میں، بریلوی نہیں بن رہا،
समझने में बात आपको आ रही? गुस्से में बरेलवी नहीं बन रहा, देवबंदी नहीं बन रहा, कोई और मसलक इख्तियार नहीं कर रहा, इनके अपने कितने हैं, कोई जमाअतुल मुस्लिमीन में नहीं जा रहा, किसी और इनके फिरके में नहीं जा रहा, क्या हो रहा है? शिया हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि इनके नज़दीक तमाम मसालिक को कबूल करना बहुत मुश्किल है। शिया कबूल कर लेते हैं, शिया हो जाते हैं, मसलक के अहले तशय्युअ को खुशी से कबूल कर लेते हैं कि मामूली सा गुस्सा आ जाए ये अहले तशय्युअ बन जाते हैं। लेकिन इनके नज़दीक वो लोग जो सहाबा का एहतराम करते हैं, सहाबा की इज़्ज़त करते हैं, सहाबा का दिफा करते हैं, सहाबा की मोहब्बत लोगों के दिल में बिठाने की कोशिश करते हैं, वो मसल कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इनको गुस्सा भी आता है तो जल्दी दौड़कर शिया बन जाते हैं। तो नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में ये पेश करते हैं कि इनकी पहले वाली भी बात पर कोई एतमाद नहीं, इस वक्त की बात पर भी कोई एतबार नहीं। ये है हकीकत।